سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اجازت دی ان لیڈرز کو یاد کرنے کے لیے، ان کی فیملیز کا دکھ بانٹنے کے لیے، جنہوں نے اس صوبے کے لیے بے انتہا خدمات انجام دی۔ یہ جب سے پچھلا سیشن ہمارا ختم ہوا ہے اور آج تک انفارچونیٹلی 4 فارمر ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی ان کا انتقال ہوا، اور یہ چاروں ایسے ہیں جو اس صوبے کے لیے، اس اسمبلی کی کارروائی کے لیے ایسی خلا چھوڑ گئے ہیں جن کو پر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ سر، میں جو 4 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، سب سے پہلے آغا سراج درانی صاحب کے بارے میں کچھ بولنا چاہوں گا۔ آغا صاحب سے میرا واسطہ بہت زیادہ پرانا ہے۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ان کے مرحوم والد صاحب آغا سعدالدین درانی اسی اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر تھے، اور اس کے بعد اسپیکر منتخب ہوئے۔ میری ان سے اس زمانے میں ایز اے ینگ بوائے ملاقات ہوتی رہی تھی، اور آغا صاحب کے ساتھ اس زمانے سے واقفیت تھی، آغا سراج خان درانی صاحب کے ساتھ۔ 1988 میں وہ پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور اس کے بعد کئی بار اس اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے رہے۔ 1993 سے 96 کی اسمبلی میں نہ صرف وہ منتخب ہوئے، بلکہ اس صوبائی حکومت سندھ میں وزیر کے طور بھی اپنی خدمات انجام دیں، اور پھر 2008 سے 2013 کی اسمبلی میں دوبارہ وہ صوبائی وزیر رہے، اور 2013 سے لے کے 2024 تک تقریباً 11 سال وہ اس اسمبلی کے اسپیکر رہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، کوئی اور اسپیکر اتنا عرصہ اس نے سرو نہیں کیا ہے۔ آغا صاحب جب اسمبلی کو چیئر کرتے تھے ادھر ہمارے سامنے، اور میں خوش نصیب تھا کہ میں ان دونوں ٹینیورز میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا، پہلے ایز اے پروونشل منسٹر اینڈ لیٹر ایز دا لیڈر آف دی ہاؤس۔ اور جس طریقے سے وہ اپوزیشن کو اور سرکاری بینچوں کو اپنے اچھے کردار سے، جس طریقے سے وہ خوش مزاجی سے سب کو راضی رکھتے تھے، وہ سب نے دیکھا تھا، اور یہ ایک سنہری دور تھا آغا سراج درانی صاحب کا کہ کئی مشکلات آئیں، بڑی راؤڈی قسم کی اپوزیشن بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے بیلنس اپنا رکھا، کبھی اپوزیشن کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کی، اپوزیشن اور گورنمنٹ سائڈ دونوں پہ بیلنس بھی رکھا۔ ٹریجری سائڈ پہ جب 2008 میں اور 2013 کے درمیان میں وزیر تھے، میں بھی صوبائی کابینہ میں ایک وزیر تھا، اور میری خوش نصیبی تھی کہ میری سیٹ جو کیبنٹ میں ہوتی تھی وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، تو میرا پہلا ٹرم تھا ایز اے منسٹر، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اور آغا سراج درانی کی وفات سے نہ صرف ان کے خاندان، ان کی کانسٹیٹیونسی، ان کا ڈسٹرکٹ شکارپور، وہ ایک بہترین پولیٹیشین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، بلکہ یہ اسمبلی بھی، اس لیے کہ وہ ہمارے بھی سٹنگ ممبر تھے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زیادہ چیزیں ہیٹ اپ ہو جاتی تھیں، اور کبھی کبھی اور ہوتا ہے عام طور پہ اسمبلی میں اپوزیشن اور ٹریجری کی سائڈ کی نوک جھونک چلتی رہتی ہے، تو وہ کھڑے ہو کے کس طریقے سے کافی کام ڈاؤن کر دیتے تھے، کوئی ایسا مزاحیہ بات کر کے، اور سب لوگ اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آغا سراج درانی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو یہ دکھ برداشت کرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو لیگیسی ہے، جو ان کے چاچا آغا بدرالدین درانی، پھر ان کے والد آغا سعدالدین درانی، اور خود آغا سراج درانی کی ہے، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ لیگیسی بھی چلتی رہے۔ میں نے آفتاب شعبان میرانی صاحب کے لیے بھی ریزولوشن پڑھی۔ میرانی صاحب کے لیے میں خیال میں بہت ہی چھوٹا انسان ہوں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن ایک ذمہ داری آئی ہے، 2 لفظ کہنے پڑیں گے۔ میرانی صاحب
اگین پولیٹیکل فیملی، ان کے مرحوم والد غلام قادر شعبان صاحب 1937 میں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے. ان کی والدہ صوبائی اسمبلی کی ممبر رہی ہیں، شاید یہ کافی لوگوں کو پتہ نہ ہو. اور میرانی صاحب خود 1977 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر تھے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی تھے، وہ پہلی بار 1977 میں صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے. اور پھر ایک ماشاء اللہ کا طویل دور آیا، پارٹی پہ مظالم ہوئے. اس زمانے میں آفتاب شعبان میرانی صاحب ہماری شہید لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے انہوں نے اسٹرگل کی، جمہوریت کے لیے اسٹرگل کی، اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور یہی ساری خدمات دیکھتے ہوئے 88 میں انہیں دوبارہ پارٹی کا ٹکٹ ملا. وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوئے شکارپور سے. پہلی کیبنٹ میں سینئر منسٹر بنے اور اس کے بعد چیف منسٹر کے عہدے پہ انہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نامنیٹ کیا اور اس ہاؤس نے انہیں الیکٹ کیا. اس کے بعد 90 سے لے کے مسلسل سوائے ایک اسمبلی کے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنتے رہے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 93 کی کیبنٹ میں وہ ڈیفنس منسٹر تھے. ان کی خدمات پارٹی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لوگوں کے لیے، اپنی کانسٹیٹنسی کے لوگوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. میرے لیے پرسنلی کئی بار میں ان سے سیکھنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا. آخری دنوں میں ایون جب یہ لاسٹ ممبرشپ تھی ان کی نیشنل اسمبلی کی 2018 سے 2023 تک، انفارچونیٹلی اس کے بعد ان کو چوٹ لگ گئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنی سیاسی کریئر نہیں چل سکے، کنٹینیو کر سکے. لیکن میں ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا اور میں جو کچھ ہوں، آبویسلی بہت لوگوں کا حصہ ہے اس میں، لیکن آفتاب میرانی صاحب کی بھی بہت بڑا حصہ ہے جو میں نے آج تک سیکھا ہے اور جس طریقے جو کچھ میں کر سکا ہوں اس میں. تو میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی خاندان کو. ان کی بیٹی ہمارے ساتھ ہماری کالج ہیں، اس وقت ممبر ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے جو ہے گرینڈ سن بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں گیلریز میں. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے یہ بہت ہی بڑا صدمہ برداشت کرنے کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دے کہ جو میرانی صاحب کی لیگیسی ہے، جو ان کی خدمت ہے، اس کو وہ جاری رکھ سکیں. لال بخش بھٹو صاحب اگین پرانے پارٹی کے ورکر، گراس روٹ سے اٹھے. 1990 اور 1993 میں صوبائی اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوئے. 1993 کی میں صوبائی وزیر بنے اور اس کے بعد بھی وہ پارٹی کی خدمت کرتے رہے. ابھی بھی ٹل ہز ڈیتھ وہ پارٹی کے آرکائیوز اور سیل میں وہ بیٹھ کے کام کیا کرتے تھے. اور ان سے اگین ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن سیل جو بنایا تھا اس میں وہ پارٹی کی خدمت کرتے تھے اور ان سے بھی سیکھنے کا بہت موقع ملا. اور خاص طور پہ میں جو لوگ جانتے ہیں، سعید اچھی طرح جانتے ہیں، کراچی کے لوگ جانتے ہوں کہ ان کو کراچی شہر کی گلی گلی اور محلے محلے کا پتہ ہوتا تھا کہ اس کی کیا ضروریات ہیں، اس میں کون سے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی کیا ضروریات ہیں. اور وہ بھی ہمیشہ رہنمائی فرماتے رہے. لال بخش بھٹو صاحب، ان کا بیٹا ہمارے ساتھ کالیگ رہا ہے، صوبائی اسمبلی میں صوبائی وزیر رہا ہے، اس وقت سینیٹر ہیں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لال بخش بھٹو صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو خدمت ہے پارٹی کے لیے وہ کنٹینیو کرے. مرحوم علی مراد راجڑ صاحب بھی میرے کالیگ رہے ہیں صوبائی اسمبلی میں. کم گو تھے
لیکن جب بھی بولتے تھے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ ان کا تعلق عمرکوٹ ضلع سے تھا، اور عمرکوٹ ضلع میں اریگیشن منسٹر ہوا کرتا تھا. پانی کے مسائل ہوتے تھے، وہ اپنے لوگوں کے لیے اپروچ کرتے ہوئے، شاید اسمبلی میں اتنا نہ بولتے ہوں، لیکن جب وہ جاتے تھے منسٹرز کے پاس یا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے جو ان کے جو مسائل ہوتے تھے ان کو بتانے کے لیے، تو بڑی افیکٹولی اپنا موقف پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ علی مراد راجر صاحب کو جنت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے.